امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے اسلام آباد میں جو بات چیت بظاہر ناکام لگتی ہے، امن کی روشنی ابھی مدھم نہیں پڑی۔ یہ جنگ دراصل دو تہذیبوں کی جنگ، یہودی فارسی۔ 2500 برسوں میں یہودیوں کا وطن سے نکالا جانا، وطن حاصل کرنا، در بدر رہنا، ملکوں بھٹکنا، جہاں پناہ ملے ان کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہی ان کی تاریخ ہے۔ یہودی، مسلمان، عیسائی تینوں ایک ہی باپ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تینوں اہل کتاب ہیں، تینوں میں شدید اختلافات ہیں۔ جو لوگ خون اور خاندان کی برتری پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں سبق موجود ہے۔ ہم سب نے بابل و نینوا کی تہذیب کا ذکر بہت سنا ہے۔ موجودہ عراق کی دو عظیم ترین اور بااثر تہذیبیں جو دجلہ و فرات کے زرخیز کناروں پہ پروان چڑھیں، بابل اپنی قانونی مہارت، حمورابی کوڈ اور شاندار تعمیرات کے لیے مشہور تھا، جبکہ نینوا اسوری سلطنت کا دارالحکومت تھا، فوجی طاقت اور علم و ادب کی سرپرستی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وقت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ان کے آثار باقی رہ گئے۔ اب 1500 قبل مسیح جب سائرس اعظم نے بابل شہر پر حملہ کیا اور ان کی تہذیب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، تو وہاں یہودیوں کو آزادی کی سانس نصیب۔ سائرس اعظم نے انہیں نہ صرف مکمل مذہبی آزادی دی، بلکہ واپس یروشلم شہر میں پناہ لینے کی، آباد ہونے کی اور دوبارہ اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دی۔ یہی سبب ہے کہ یہودیوں کے عظیم پرانی مذہبی نسخوں میں آج بھی سائرس اعظم کا ذکر پہلے غیر یہودی محسن یا مسیحا کے طور پہ ملتا ہے۔ یہودیوں کو یروشلم میں آباد ہونے کے بعد انہیں اللہ اور حضرت موسیٰ کے اس پیغام پر کہ اپنی زمین واپس مل جائے گی یقین آ گیا، لیکن یہ بہت دیر کا ثابت نہیں ہوا۔ بعد میں مسلمانوں نے ان کو فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے میں بہت مدد کی۔ ایران میں 3000 سال سے بسنے والے یہودی ایرانی عظمت کے اور کلچر کے ساتھ خود بخود گھلتے ملتے گئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہودی، عیسائی اور اسلام میں فرشتوں، حوروں، شیطان، جنت دوزخ اور نیکی بدی کا متوازی قانون یا دونوں کا ذکر پارسی مذاہب کی کتابوں سے کے زیر اثر داخل ہوا۔ ہمارا ایمان ان دعووں کو تسلیم نہیں کرتا۔ سائرس اعظم نے یہودیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور عمل کی پوری آزادی دی، اسی لیے ایران میں یہودیوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ آج جب ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر بم برسا رہے ہیں، تو تاریخ کے صفحات ہوا میں اڑ کر بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کا قول جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو زیادہ واضح سمجھ میں آتا ہے۔ یہودی فارسی تعلقات کی گہری تاریخ کے صفحات جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں، یہ سوچنے کا وقت ہے۔ بدقسمتی سے یہودیوں کی پوری تاریخ جلا وطنی، ہجرت، فرار، سازش اور احسان فراموشی سے لبریز ہے۔ سائرس اعظم جس نے یہودیوں کو در بدری سے گھر، زمین، وطن اور عبادت کی سہولتیں دیں، ایرانیوں کے لیے وہ محسن کے علاوہ تہذیب کا روشن مینار ہے۔ اس کی روشنی آج بھی ایران کی سیاست میں واضح جھلکتی ہے۔ صبر، استقامت، انسانیت، حب الوطنی اور قومی وقار۔